أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور یہ راہیاب نہیں ہو سکے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اپنے ماحول کو آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں گمراہیوں میں چھوڑ دیا، تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھتا نہیں ہے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور وہ نہیں لوٹتے۔ یہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ایک حق کی بات اور ہدایت کا سامان ان کو مل رہا تھا، حق کو قبول کر لیتے، راستہ پا لیتے، کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس کے بجائے ضلالت اور گمراہی کو اختیار کیا۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت اور گمراہی کو خریدا، گویا ایک طرح سے انہوں نے سودا کیا کہ حق کو بیچ کر، ایمان کو بیچ کر اس کے بدلے میں ضلالت کو اور گمراہی کو خریدا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے اور بڑے نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا فما ربحت تجارتہ، کہ اس تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور اس سے ان کا کچھ بھلا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے حق کو چھوڑ کر جو گمراہی کو اور غلط راستے کو اختیار کیا، اس کو اس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ گویا انہوں نے حق کے بدلے میں اور اپنے ایمان کا سودا کر کے اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ تو یہ جو ان کا کاروبار ہے اور یہ جو بزنس ہے، یہ تو گھاٹے کا سودا ہوا، نقصان کا سودا ہوا۔ فما ربحت تجارتہ، اس تجارت نے تو ان کو فائدہ دیا ہی نہیں، اس سے تو ان کو نقصان ہو گیا کہ اس دنیا میں بھی یہ اپنی منزل تک، صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بڑا نقصان ہے۔ تو یہ انہوں نے اتنی بڑی حماقت کی کہ جو صحیح چیز تھی، ان کے پاس سونا تھا، قیمتی چیز تھی، اس کو بیچ کر بالکل ہی گھٹیا قسم کی اور انتہائی گری ہوئی چیز خرید لیا اور اس پر وہ خوش ہیں اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام جو صحیح معنوں میں جنہیں اللہ نے عقل دیا ہے ان کو یہ بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی حالت کو 2 مثالوں سے سمجھایا ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے، آخرت کے باقی رہنے کو سمجھانے کے لیے، دنیا کی بے ثباتی کو اور یہ کہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ تو بس یوں ہی ختم ہو جائے گی، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں، کیونکہ مثالوں کے ذریعے بات ذہن میں زیادہ اتر جاتی ہے
اور کسی چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 10 منٹ کی تقریر کریں اور اس کو آپ فار ایگزامپل کہہ کے بات سمجھا دیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ہے، تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کا مقصد بھی چونکہ لوگوں کو صحیح بات سمجھانا ہے، ان کے ذہن اور دماغ میں صحیح بات کو اتارنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بہت سی مثالیں پیش کی ہیں اور مثالوں سے سمجھایا ہے۔ کافروں کی جو بت پرستی ہے اس کو بھی سمجھایا ہے، ظالموں کے ظلم کو سمجھایا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں منافقین کی حالت کو اور ان کے عمل کو، ان کے کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کی مثالوں سے سمجھایا۔ مثلاً کمثل الذی استوقد نارا، پہلی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ ان منافقین کا حال کیسا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ جیسے اندھیری رات ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں ایک شخص نے آگ جلائی جس سے روشنی ہو گئی، اور آس پاس کا جو پورا ماحول تھا اور پورا ایریا تھا وہ بالکل چمک اٹھا اور روشنی سے جگمگا اٹھا۔ لیکن جب روشنی ہو گئی، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے بالکل تاریکی تھی، اور اب ایک شخص نے چراغ جلایا اور وہاں پہ پورے اس کو روشن کر دیا، لیکن اس کے بعد ہی وہ روشنی ختم ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو روشنی ملی تھی، ان کی روشنی چھین لی گئی، اور پھر وہ اسی طرح تاریکی میں آ گئے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ادھر ادھر سر مار رہے ہیں، ادھر ادھر کچھ بالکل ہاتھ سے چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں لگ رہی ہے اور کوئی چیز انہیں نظر تک نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ منافقین کی مثال ہے۔ یہ مثال کیا دی کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک آگ جلائی جس سے آس پاس روشنی ہو گئی، پھر جیسے ہی روشنی ہوئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روشنی کو ختم کر دیا، اور وہ جو لوگ تھے وہ سب کے سب پھر سے تاریکی میں بس ایسے ہی اپنے پیر مارتے رہ گئے اور پریشان ہوتے رہ گئے۔ تو یہی حال ان منافقین کی ہے۔ یہ روشنی کون سی ہے اور کس نے یہ آگ جلائی ہے اور روشن کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ قرآن مقدس لے کر آئے، آپ دین اسلام لے کر آئے، تو اس سے پورے عرب میں اور پوری دنیا میں جو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بت پرستی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، اس اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روشنی کو جگمگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی بن کر لوگوں کے سامنے آئے۔ لیکن یہ جو منافقین ہیں، ان منافقین نے اس روشنی کو دیکھا صحیح اور ان کو لگا کہ روشنی ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد اس روشنی سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو اللہ نے اس روشنی کو ان سے چھین لیا کہ اچھا تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں یہ روشنی عطا کی جائے، اس لیے پھر سے بجلی گل ہو گئی اور یہ پھر سے ایسے ہی ہاتھ پیر مارتے رہ گئے اور تاریکی میں ایسے ہی بھٹک رہے ہیں اور آئندہ بھی بھٹکتے ہی رہیں گے۔ تو یہ منافقین بالکل اسی طرح ہیں کہ ان کے سامنے اسلام کی روشنی آئی، حق کی روشنی آئی، توحید کی روشنی آئی، لیکن اس روشنی سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر سے اسی طرح تاریکی میں لا کے ڈھکیل دیا جیسے پہلے تاریکی میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ تو یہی حال ان منافقین کا ہے، ان کے سامنے اسلام آیا، سب کچھ آیا، تو انہیں اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے اس روشنی کو ختم کر دیا۔ تو اب اسی طرح یہ تاریکی میں ایک مثال تو یہ ہے، تو یہ اس کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال اس شخص کے حال کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی روشنی اور اسی طرح اسلام کی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آس پاس کا ایریا اس روشنی سے منور ہو گیا، ہر طرف توحید کی روشنی نظر آنے لگی، ذهب اللہ بنورہم، لیکن یہ جو منافقین ہیں، ان منافقین نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ یہ روشنی انہیں پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کچھ پڑی نہیں تھی، اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ جو لوگ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہا، اس کی قدر کی، اس کی اہمیت کو سمجھا، ان کی روشنی کو اللہ نے باقی رکھا۔
لیکن ذہب اللہ بنورہم، ان کی روشنی کو اللہ نے ختم کر دیا، وترکہم فی الظلمات، اور انہیں اسی طرح تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ بالکل انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ حق کی بات ان کے کانوں میں نہیں جاتی، حق انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور اس لیے وہ صحیح راستے پر لوٹ کر نہیں آنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک مثال تو منافقین کی یہ تھی۔ ایک دوسری مثال، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا یہ کہ اس موسلادھار بارش کی طرح ہے، ان کا حال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو آسمان سے اتری، اور اس میں تاریکیاں بھی ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، لوگ کڑک کی آواز کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے جاتے ہیں، کانوں میں رکھتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کو سارے کافروں کا پتہ ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، وہ بجلی کتنی تیز ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نگاہوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم، اور جیسے ہی وہ بجلی چمکتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا، تو وہیں پہ وہ رک جاتے ہیں، آگے انہیں راستہ نظر نہیں آتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کان کو اور ان کی آنکھوں کو ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری مثال بھی ہے۔ یہ جو مثال ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال ایسے ہے کہ جیسے موسلادھار بارش کسی دن ہوتی ہے، بہت تیز بارش ہوتی ہے، اور وہ بارش جو ہے سخت رات میں ہو رہی ہے، اندھیری رات میں، جس میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ اور کبھی تیز بارش ہوتی ہے تو وہ بارش بہت ہنگامے کے ساتھ ہوتی ہے، گرج کے ساتھ، بادل گرجتے ہیں اس میں، اور بجلی چمکتی ہے، اور خاص کر کوئی صحرا میں یا غیر آباد علاقے میں یا کچھ جیسے رن میں اگر کہیں کوئی اس طرح ایسے موقع پر پھنس جاتا ہے رات میں، اور سخت بجلی بھی ہو اور بجلی چمک بھی رہی ہو اور کڑک کی بھی آواز ہو، تو آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بجلی کبھی گرتی بھی ہے اور اس کی آواز بھی بہت بھیانک ہوتی ہے، بچے سوئے رہتے ہیں، اچانک وہ اس کی آواز کی وجہ سے بالکل گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کی رات ہے، آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اس میں وہ بارش کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی ہے، اور تیز کڑک کی آواز بھی ہے۔ اور کڑک کی آواز کیسی ہے؟ اتنی تیز آواز ہے کہ لوگ ڈر کے مارے کہ کہیں یہ بجلی ہمارے ہی اوپر نہ گر جائے، یا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز سے ہماری جان نکل جائے، تو موت کے خوف سے وہ اپنے کانوں میں انگلی لے جاتے ہیں تاکہ بہت تیز آواز سے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں اور ہمیں پریشانی محسوس نہ ہو۔ اس طرح کی تیز آواز ہے۔ ایک تو آواز یہ ہے، اور یہ جو بجلی چمک رہی ہے، یہ بجلی بھی بہت تیزی کے ساتھ چمکتی ہے، اس طرح چمکتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنکھوں کو اچک لے گی۔ اب اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو حالت ہے، اب اس حالت میں یہ منافقین کا حال ایسا ہے کہ ہر طرف تو تاریکی ہے اور خوف کا ماحول ہے، بجلی چمک رہی ہے، کڑک کی آواز ہے، تو بجلی جتنی دیر چمکتی ہے اتنی دیر وہ اس تاریکی میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ان کو کہیں جانا ہے، اپنی جگہ پہ پہنچنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تو بجلی تھوڑی دیر کے لیے چمکتی ہے نا، اس کے بعد تو پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی وہ بجلی غائب ہوئی پھر اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے، پھر انہیں راستہ نظر نہیں آتا، اور جہاں تھے وہیں پہ ٹامک ٹوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان منافقین کا حال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ذریعے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے موسلادھار بارش ہے، تو یہاں بھی ایمان کی بارش ہو رہی ہے، قرآن کریم کی آیات کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے علوم اور معارف کی بارش ہو رہی ہے، یہ اچھی طرح بارش برس رہی ہے، لیکن اس میں تاریکی ہے، ہر طرف ایک طرح سے گمراہی کا ماحول ہے،
اور اس ماحول میں بجلی کی چمک بھی ہے. بجلی کی چمک یہ ایک طرح سے کامیابی، اور کڑک کی آواز بھی ہے جس سے آدمی ڈر جاتا ہے. کڑک کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتیں رہتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور بجلی کی چمک کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آدمی کو امید نظر آتی ہے اور کامیابی مل جاتی ہے. تو یہی حال ان منافقین کا ہے کہ ان کے سامنے اور ہر طرف قرآن کریم کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات بالکل عام ہیں. تاریکیوں میں ہر طرف ان کی ہدایت کے لیے یہ ہے. لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ کڑک کی آواز ہے، یعنی جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دشمنوں سے کوئی مقابلہ ہے، سخت حالت ہے، اور اس میں کہہ دیا گیا کہ لوگوں اپنے گھر سے نکلو، تو یہ منافقین اس میں جو ہے وہ بالکل اسلام سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور کہیں برق، کہیں اگر بجلی نظر آتی ہے، کہیں اگر یہ لگتا ہے کہ یہاں ہمارا فائدہ ہے، تو ایک قدم آگے بڑھ کے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ بھی منافقین کی ایک دوسری مثال ہے. تو یہ صرف اتنا ہی آگے بڑھتے ہیں جتنی دیر میں بجلی چمکتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی تاریکی میں ہی رہ جاتے ہیں. تو یہی حال ان کا ہے. یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو مثالیں دی ہیں، اصل میں منافقین میں بھی دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو پوری طرح کافر تھے اور وہ اسلام اور حق کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں تھے، بس وہ کفر پر ہی ڈٹے ہوئے تھے اور جمے ہوئے تھے. تو ان کی مثال تو پہلے والی مثال کی طرح ہے کہ آگ کی روشنی ہوئی، لیکن اس روشنی سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو اپنایا نہیں، تو اللہ نے پوری طرح اس روشنی کو ہی چھین لیا اور ہر طرف تاریکی میں وہ بھٹک رہے ہیں. یہ تو پہلے منافقین کی مثال ہے. دوسرے منافقین وہ بھی تھے کہ جو کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ اسلام سے قریب آ رہے ہیں، اور پھر کوئی مشکل حکم آ گیا یا ان کو یہ لگا کہ ہمارا فائدہ ادھر نہیں ہے، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو کبھی وہ اسلام سے قریب آتے تھے اور کبھی اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. ان لوگوں کی مثال، ان منافقین کی مثال یہ موسلا دھار بارش میں بجلی اور کڑک کی طرح ہے کہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے بجلی چمکتی ہے تو ان کو اگر کہیں یہ لگا کہ ہمارا فائدہ ہے تو اسلام کے قریب آ گئے، اور پھر جب کڑک کی آواز آتی ہے، یعنی کوئی آزمائش کی گھڑی آ گئی، تو پھر وہ اسلام سے پھر جاتے تھے. تو ان کو تھوڑی سی روشنی تو ملتی ہے، تھوڑی سی روشنی، اور اس روشنی میں تھوڑا بہت چل پاتے ہیں، لیکن پھر وہ تاریکی میں آ جاتے ہیں. اور جبکہ پہلا جو گروپ تھا منافقین کا وہ تھا جنہوں نے روشنی سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اور وہ بالکل ہی تاریکی میں تھے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے منافقین کے لیے دو الگ الگ مثالیں ذکر کی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے کی صلاحیت کو ختم کر دے، دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دے رکھا ہے. تو یہ 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان منافقین کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ جو منافقین ہیں گویا انہیں بھی ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ میں غور کریں اور سوچیں کہ وہ کتنا غلط راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور وہ مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ انتہائی احمق ہیں اور بے وقوفوں والا کام کر رہے ہیں، اور وہ روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، روشنی کے باوجود بھی تاریکی میں ہی رہنا چاہتے ہیں. تو 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا تذکرہ کیا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت جو منافقین کی جماعت تھی یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور انہوں نے ایک موقع پر یہ بھی کوشش کی تھی کہ اپنی ایک مسجد بنا لیں. مسجد کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم جو ہے یہاں خفیہ طریقے سے مشورے کریں گے اور یہاں دوسرے مسلمان تو آئیں گے نہیں، یہ ہمارا ایریا ہے. چنانچہ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. اور انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے یہاں سے مسجد بہت دور ہے اور ہم نے ایک چھوٹی موٹی مسجد بنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ گھر کی نحوست ہے یہ کہ گھر مسجد سے دور ہو. گھر کا مسجد سے دور ہونا شؤم الدار، اس میں گھر کے لیے منحوس ہونے کی بات ہے، اس گھر کی نحوست کی بات ہے
کہ وہ مسجد سے دور ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں ذرا دور رہتے تھے مسجد نبوی سے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں کا گھر بیچ دیں، فروخت کر دیں، اس محلے کو چھوڑ کر یہی مسجد نبوی کے آس پاس آ کے بس جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ نہیں ایسا مت کرو، آپ وہیں رہو۔ اور تکتب آثارکم، کہ اس لیے کہ آپ جب اتنی دور سے آتے ہیں تو آپ کو زیادہ قدم چلنا پڑتا ہے، اور زیادہ قدم جب چلتے ہیں تو ہر قدم پر نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، تو اس میں تو آپ کا اجر بڑھ رہا ہے، اس لیے آپ وہاں چھوڑ کر قریب آنے کی فکر مت کیجیے۔ تو ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ اگر مسجد سے دور ہیں تو وہیں رہیے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گھر کا مسجد سے دور ہونا یہ اس گھر کے لیے باعث نحوست ہے۔ تو یہاں علماء نے سمجھایا ہے کہ دونوں الگ الگ حال کے اعتبار سے ہے، الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے ہے۔ کچھ اگر ایسے لوگ ہوں جو نماز کے اتنے پابند ہوں کہ اگر وہ 2-4 کلومیٹر دور بھی ہوں گے تب بھی وہ فجر میں کوشش کر کے اور محنت کر کے توجہ کر کے وہ ضرور آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ دور ہی رہیے، تاکہ آپ ہر نماز میں آئیں گے ہی فکر کریں گے، آپ کا ثواب بڑھے گا، اجر بڑھے گا، اور ہر قدم پر آپ کو نیکی ملے گی۔ لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ گھر اگر دور ہے مسجد سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو سستی محسوس ہونے لگے کہ اتنی دور کون جائے گا، چلو اپنے گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے جیسا کہ عام طور سے ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ اگر مسجد ذرا دور ہو تو بھی اپنے آپ کو نفس کو سمجھا لیتے ہیں کہ دور ہے، اتنی دور کون جائے گا، نماز ہی تو پڑھنی ہے، نماز تو یہاں سے بھی ہو جائے گی، چنانچہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ نہیں تم اپنا گھر مسجد سے قریب کرنے کی کوشش کرو، یا ہے کہ مسجد یا اپنے گھر کے قریب مسجد لانے کی کوشش کرو۔ مسجد کی وجہ سے اس میں اس محلے میں اس علاقے میں خیر آتا ہے، برکت آتی ہے، ہر چیز کا اثر پڑتا ہے، اچھے لوگوں کا اثر پڑتا ہے، وہاں اچھے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے، نیک لوگوں کی وجہ سے بھی گھر میں برکت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، سارے محدثین ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ ایک محلے میں رہتے تھے، اس محلے میں ایک یہودی بھی رہتا تھا، پہلے اس زمانے میں مکس آبادی بھی ہوا کرتی تھی۔ اس یہودی نے اعلان لگایا کہ میرا مکان بکاؤ ہے، میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، جس کو خریدنا ہو آ کر خرید لے۔ چنانچہ ایک صاحب پہنچ گئے، اس سے بات چیت کی، تو اس نے کہا کیا ریٹ لوگے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں 2000 درہم لوں گا۔ کتنے؟ 2000 درہم۔ اب یہ حاجی صاحب بہت ناراض ہوئے کہ تم اتنا بڑھا چڑھا کے کیوں ریٹ لے رہے ہو؟ اس مارکیٹ میں کتنی بڑی بلڈنگ ہے یا کوئی اچھا مکان ہے وہ 1000 درہم میں مل رہا ہے، تو ٹھیک ہے تم 150 روپے بڑھا دیتے، لیکن یہ 1000 تم نے بالکل ڈبل کر دیا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ نہیں، میں اپنے مکان کا 1000 لے رہا ہوں جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، 1000 تو اس کا لے رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں یہ مکان ہے، تو ان کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے 1000 روپیہ لے رہا ہوں، تو اس لیے میں نے 2000 اس کا ریٹ رکھ رکھا ہے کہ اتنے اچھے آدمی کا پڑوس مل جائے گا، اور جن کے یہاں شاگردوں کا تانتا رہتا ہے، صبح شام حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، تو اس کی برکات بھی تو تم کو ملیں گی، تو اس کا بھی تو 1000 روپیہ دینا پڑے گا تم کو۔ تو یہ اس طریقے سے کبھی جو ہے آس پاس میں کیسے لوگ ہیں اور مسجد ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس لوکیشن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے، اگر انہوں نے اب ان کے علاقے میں ان کے محلے میں مسجد نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے فکر کر کے اگر مسجد بنا لی ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے جا رہے تھے، بہت بڑی لڑائی تھی، اور 1 لاکھ سے زیادہ دشمنوں کا لشکر اسلامی سرحد پر آ کے پڑاؤ ڈال دیا تھا اس نے، اور خود جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، وہ خود جو ہے اپنی فوج لے کر آ رہا تھا مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، بہت سخت گرمی کا موسم، بہت ہی پریشانی کا عالم، اور بہت لمبا سفر 1 مہینے تک چلتے رہے تب جا کے وہاں پہنچے۔ تو چونکہ بہت سخت مصیبت کا وقت تھا
تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ابھی تو ہم نہیں جاتے تمہاری مسجد میں، البتہ ہم سفر سے جب واپس آئیں گے تو ہم تمہاری مسجد میں آئیں گے اور وہاں نماز پڑھ لیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دعوت دے دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز پڑھی، تو پھر جس چٹائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس کو انہوں نے تبرک کے طور پر برکت سمجھ کر اس کو اچھی طرح احترام کے ساتھ لپیٹ کے رکھا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور بڑا تعلق تھا، تو اس طرح وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ آ کے پہلے نماز پڑھ لیں گے تو اس سے مسجد پر لوگوں کا اعتماد بھی ہو جائے گا اور آپ کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھو ابھی تو ہم سفر میں جا رہے ہیں، بہت سخت مرحلہ سامنے ہے، جب ہم واپس آئیں گے تو یاد دلانا، ہم آئیں گے وہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب واپسی ہوئی تو راستے میں ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے پوری پول کھول دی کہ یہ جو ان لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ 11-12 لوگ جو ہیں یہ مفسدین ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، اور انہوں نے مسجد عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ یہ مسجد تو انہوں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف مشورے کریں، پلاننگ کریں۔ یہ تو سب کے سب منافقین ہیں، اور اس طرح یہ مسجد کی آڑ میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو گئی، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ آیت ہے 11ویں پارے میں، تفسیر آئے گی اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس کے بعد ایک صحابہ کرام کو بھیجا، ایک صحابی کو خاص کر جو اسی علاقے کے تھے ان کو متعین کیا، اور انہوں نے جا کر اس مسجد کو، یعنی مسجد تو نام کی مسجد کے مسجد تو تھی ہی نہیں وہ، ورنہ ایک مرتبہ اگر مسجد بن جائے تو پھر اس مسجد کو آگ نہیں لگائی جاتی، اس مسجد کو منہدم نہیں کیا جاتا، پھر تو وہ قیامت تک مسجد ہے، اور زمین سے لے کے آسمان تک پورے فضا تک مسجد ہے وہ۔ تو یہ تو مسجد، لیکن وہ صرف مسجد کا نام تھا، وہ تو مسجد تھی ہی نہیں، وہ تو منافقین نے پہلے سے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک طرح سے اپنی ایک عمارت بنا لی تھی، اپنی شرارت کے لیے اور اپنی بدماشی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور انہوں نے اس کو آگ لگا کے اس سب کو برابر کر دیا، اس میں جو لکڑیاں وغیرہ لگی تھی سب کو جلا ولا کے ختم کر دیا۔ تو یہ اس طرح کی پلاننگ کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور پھر وہ جگہ جو ہے ایسی منحوس ہوئی اور ایسی نحوست والی جگہ ہو گئی کہ بعد میں کچھ صحابہ کرام کو ضرورت پڑی اور انہوں نے وہاں پہ اپنا مکان بنا لیا، لیکن جب مکان بنایا تو اللہ کا کرنا ایسا کہ اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، پریشان رہتے تھے، سکون نہیں مل رہا ہے، پریشان ہیں، تو پھر انہوں نے وہاں سے رہائش اپنی ہٹا لی، اور پھر جب وہاں سے ہٹے تو اللہ نے پریشانی بھی دور کر دی۔ یعنی اس جگہ پر ان کی نحوست کی وجہ سے وہ ایسی نحوست ہو گئی کہ آج تک وہ جگہ منحوس ہے۔ ابھی بھی آپ جائیں گے، شاید آپ حضرات جب گئے تھے تو اس علاقے میں گئے ہوں گے، گئے تھے ادھر، وہ جو علاقہ ہے اس کو جو ہے گھیر رکھا ہے اس جگہ کو جہاں پہ، اور ابھی بھی وہاں پہ کوئی بستا نہیں ہے اور کوئی رہنا نہیں چاہتا، اس جگہ میں اتنی نحوست ہے، اور زائرین جاتے ہیں تو ان کو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے کہ یہیں پہ منافقین نے مسجد بنائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کروا دیا تھا اور آگ لگوا دیا تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے کسی جگہ میں بھی نحوست آ جاتی ہے۔ جہاں پہ قوم لوط پر عذاب آیا ہے اس جگہ کو ابھی تک پورا پانی ہی پانی ہے، اور پانی اتنا خطرناک ہے اس میں کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اب تک اس کا اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا بھی۔ تو بہرحال یہ منافقین جو ہیں انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، اس لیے انہیں بہت اچھے انداز میں سمجھایا گیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ چنانچہ یہ جماعت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، کچھ لوگ رہ گئے تو بس اپنا وہ حسد میں اور جلتے رہے اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، تو ان کو سمجھایا گیا۔ اور بہرحال جتنے لوگ ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں ان کا ذہن یہی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند اور قابل سمجھتے ہیں اور اسلام کے خلاف پلاننگ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آخر میں ان کو ناکامی ہاتھ لگتی ہے۔ تو منافقین کے سلسلے میں جو آیات تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے کو بھی اس وقت جو تھے منافق اعتقاد
اعتقادی ان کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہ ہے کہ آئندہ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ ان کی جو صفات ہیں، جھوٹ بولنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، پریشان کرنا، اس طرح کی صفات سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔